نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 123 سے 129 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها واہلھا فسوف تعلمون۔ آیت 123۔ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین۔ آیت 124۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ آیت 125۔ وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آیت 126۔ ترجمہ۔ فرعون بولا، اچھا تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے؟ واقعی تم سب کی یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا ہے تاکہ تم یہاں کے باشندوں کو نکال باہر کرو، لہذا جلدی ہی تم کو اس کا نتیجہ معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹے بغیر نہ رہوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ بولے، ہمیں موت سے کیا ڈر آتا ہے؟ ہم مر کر اپنے آقا ہی کے پاس جائیں گے جہاں راحت ہی راحت ہے۔ تو ہم سے یہی انتقام لینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے؟ جب وہ ہمارے پاس آ گئے، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اسلام پر موت دے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 123 سے 126 کا تفسیر۔ آیت 123۔ فرعون کا جادوگروں پر سازش کا الزام۔ چونکہ فرعون نے اس میدان میں منہ کی کھائی تھی اور انتہائی ذلیل ہو کر واپس آیا تھا، اس لیے ایک طرف تو اسے اپنی شکست فاس کا غم تھا اور دوسری طرف اسے اسی میدان میں جادوگروں کا بے دھڑک اللہ پر ایمان لے آنا اس کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا کہ اس سے لوگوں پر انتہائی برا اثر پڑ رہا تھا۔ اس لیے اس ملعون نے اثر دور کرنے کے لیے جادوگروں کو قتل کی دھمکی دی اور ان پر یہ الزام لگایا کہ تم سب نے خفیہ طور پر یہ سازش کی ہے کہ تم ظاہری طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آ کر ہار جاؤ گے، پھر سب کے سامنے ان پر ایمان لے آؤ گے تاکہ تمہاری سازش سے متاثر ہو کر یہ لوگ تمہارا دین اختیار کر لیں گے اور باقی لوگوں کو تم اپنی سازش سے نکال باہر کرو گے۔ تم اور موسیٰ سب ایک ہی ہو، موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے چیلے چاٹے ہو۔ چنانچہ قرآن میں ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت 70 میں، موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے،
ہر سمجھدار شخص جانتا ہے کہ فرعون کا یہ الزام سراسر بے بنیاد تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے آ کر فرعون کو اللہ کا پیغام دیا تھا اور معجزوں کا اظہار کیا تھا تاکہ آپ کی رسالت کی تصدیق ہو جائے۔ اس وقت فرعون کے حکم سے اس کی سلطنت کے مختلف شہروں سے مختلف جادوگر بلائے گئے تھے اور انہیں بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا گیا کہ تم کسی ترکیب سے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دو، پھر تمہاری ملک میں بڑی قدر و منزلت ہوگی اور خاص شاہی الطاف و عنایات کے حقدار بھی بن جاؤ گے۔ اسی وجہ سے ان جادوگروں نے اپنی پوری کوششوں سے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا چاہا تاکہ بادشاہ کی نگاہ میں چڑھ جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے نہ کسی جادوگر کو دیکھا تھا، نہ کسی کو آپ جانتے تھے، اور نہ آپ نے کسی سے ملاقات کی تھی۔ فرعون کو بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کو بھی نہیں جانتے، مگر اس نے آپ کا اثر مٹانے کے لیے، جس سے کافی لوگ متاثر تھے، یہ کھیل کھیلا تھا اور میدان کی ساری کارروائی تمام جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت بتائی دی تھی تاکہ رعایا پر جو اثر پڑا ہے وہ زائل ہو جائے اور کوئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہو۔ پھر انہیں ڈرانے کے لیے جادوگروں کو قتل بھی کرایا تاکہ کوئی ایمان لانے کی جسارت نہ کرے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف کی آیت 54 میں، پھر اس نے ایسی باتیں کر کے قوم کو مغلوب کر لیا اور وہ اس کے کہے میں آ گئے۔ دراصل وہ تھے بھی کچھ شرارت پسند ہی۔ بھلا جس قوم نے فرعون کو سب سے بڑا رب سمجھ رکھا تھا، کیا وہ انتہائی جاہل اور گمراہ نہ ہوگی؟ ایسی قوم سے تو ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ چونکہ جادوگر اپنے فن جادوگری میں کامل مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ وہ واقعی معجزہ ہے، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور اس کے درباری اس کو سمجھنے سے قاصر رہے اور کفر پر اڑے رہے۔ آیت 124۔ نو مسلموں کو فرعون کی دھمکی۔ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں الٹے سیدھے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں بے دست و پا کر کے پھانسیوں پر لٹکا دوں گا۔ ایک آیت سورہ طٰہٰ کی 71 میں کھجوروں کے تنے آئے ہیں۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ دونوں سزائیں فرعون ہی نے مقرر کیں، ورنہ اس سے پہلے ان سزاؤں کا رواج نہ تھا۔ آیت 125۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ نو مسلم میرے ڈراوے میں آ جائیں گے، مگر جب دلوں میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ ان پکے سچے مسلمانوں نے تلواروں کے آگے گردنیں جھکا دی اور صاف کہہ دیا کہ زہ نصیب اگر اللہ کی راہ میں ہماری جانیں کام آئیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو ہمیں شرک کی طرف بلا رہا ہے اور ہم سے زبردستی جادو کا ارتکاب بھی کرا چکا ہے۔ تیرے عذاب سے اللہ کا عذاب کہیں زیادہ ہے۔ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا اور تیرا عذاب آخرت کے عذاب کے آگے کچھ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ تو جان لے لے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں خوشی سے جانیں دینے کو تیار ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تکلیف بھی برداشت کر لیں گے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور آخرت کی بہاریں حاصل کر سکیں۔ آیت 126۔ نہ صرف جانی قربانی بلکہ ہر قربانی توفیق پر موقوف ہے۔ ایمانی جذبے میں آ کر سمجھنے کو تو سب کچھ کہہ گئے، مگر جان کا نذرانہ پیش کرنا فولادی جگر والوں کا اور توفیق والوں کا کام ہے۔ اس لیے فوراً خیال آیا کہیں قدم ڈگمگا نہ جائیں، اس لیے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی کہ اے مالک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، دین پر ثابت قدم رکھ اور توحید و اتباع رسول پر خاتمہ بخیر فرما۔ ان جانثاروں نے فرعون سے صاف کہہ دیا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 72 سے 75 میں تجھے جو کچھ کرنا ہے کر گزر، زیادہ سے زیادہ تو ہماری جان لے لے گا۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور یہ گناہ بھی کہ ہم نے تیرے کہنے سے اللہ کے نبی کا جادو سے مقابلہ کیا، اور اللہ تجھ سے زیادہ اچھا ہے اور بقا والا ہے۔
جو شخص مجرم ہو کر اللہ کے پاس آئے گا یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جہاں نہ تو وہ مرے گا اور نہ اسے راحت والی زندگی ملے گی، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئیں گے اور نیک کام بھی کیے ہوں گے ان کے لیے بلند ترین مراتب ہیں۔ شان کبریائی کے قربان، صبح کو جو جادوگر تھے شام کو وہی شہادت کے بلند مرتبے پر فائز المرام ہو گئے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، آیت 127۔ قال موسى لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، آیت 128۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، آیت 129۔ ترجمہ: قبطی سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے کہ وہ ملک میں ادھم مچاتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے دیوتاؤں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون بولا، ہم ان کے بیٹے قتل کرنے لگیں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رہنے دیں گے، ہمیں ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، گھبرانا نہیں۔ ملک اللہ کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ملک کا مالک بنا دے، اور آخر میں پرہیزگاروں ہی کو کامیابی ہوتی ہے۔ لوگ بولے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ فرمایا، توقع ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ختم فرما دے اور تم کو اس ملک کا حاکم بنا کر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 127 سے 129 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 127۔ قبطیوں کا اسرائیلیوں کے خلاف فرعون کے کان بھرنا۔ مصر والوں نے موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف فرعون کے سامنے جو زہر اگلا اس کا بیان ہے کہ اگر آپ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو یہ ملک میں بدامنی، فساد اور بغاوت مچا دیں گے، آپ کی رعایا کو بے دین بنا دیں گے اور آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ عقل کا تو یہ تقاضا ہے کہ سیلاب آنے سے پہلے ہی اسے روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ جب سیلاب آ جائے گا تو پھر اسے روکنے کی کوشش کرنا بے سود ہوگی۔ ان کے فساد کی ضرور روک تھام کی جانی چاہیے۔ تعجب ہے کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ کمزور پارٹی سے ڈر کے مارے مری جا رہی ہے۔ مسلمان تو فساد سے بھاگتے ہیں، ان کے فساد سے کیا ڈرنا؟ اصل فساد تو فرعون اور فرعونی ہیں، اگرچہ انہیں اپنا فساد محسوس نہیں ہوتا۔ اسرائیلیوں پر خونی قانون کا نفاذ۔ فرعون نے انہیں جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں، میں عنقریب ایک قانون جاری کرنے والا ہوں جس کی روح سے اسرائیلیوں کے بچوں کی نگرانی کی جائے گی اور لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا لیکن لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اس وقت اس ظالم نے کچھ دنوں کے لیے یہ خونی قانون اسرائیلیوں پر ٹھونسا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس قسم کا کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو جو زوال حکومت کا باعث بنے، اور اگر پیدا ہو تو مار ڈالا جائے، مگر اسی خونی قانون کی مدت میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی قاتل کے گھر میں پلے بڑھے۔ پھر ایک عرصے کے بعد اسرائیلی جمعیت توڑنے کے لیے اس نے یہ قانون پھر نافذ کر دیا تاکہ یہ کمزور ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، لیکن خالق کائنات نے اس قانون کی بھی مٹی پلید کر دی اور اسی کو اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا اور اسرائیلیوں کو عروج و ترقی بخشی۔
تکبر کے مقابلے تحمل کا اور ظلم کے مقابلے پر صبر کا حکم۔ ظالم کے تکبر کے مقابلے پر مسلمانوں کو تحمل کا حکم ہے اور ظلم کے مقابلے پر صبر کی تلقین ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ آیت 128۔ دیکھو، حق تعالیٰ کا فرمان انتہائی سچا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہوگا، اس لیے اس نازک وقت میں اسی سے مدد مانگو اور صبر و تحمل سے کام لو۔ آیت 129۔ لوگوں نے شکایت کی کہ آپ سے پہلے بھی ان ظالموں نے ہمارے ہزاروں بچوں کا خون کیا اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی کمبخت ان معصوموں کے خون میں ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ ظالموں کو برباد فرمائے گا اور تم کو بام عروج پر پہنچائے گا۔ وہ تم کو حکومت عطا کر کے تمہارا طرز عمل دیکھے گا کہ تم اس کا کتنا شکر بجا لاتے ہو اور کیا کچھ کرتے ہو۔ جب کسی سے مصیبت ٹل جاتی ہے اور اسے راحت مل جاتی ہے تو آقا کا شکر بجا لانا اور اس کے احکام کی پوری پوری پابندی کرنا اس کا پہلا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے تم اپنے عروج کے زمانے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور اسلامی زندگی بنانے کی پوری کوشش کرنا۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 123 سے 129 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم برایات الذکر الحکیم۔